نیچر سب کے پاس ہے, فطرت سب کے پاس ہے. اوریجنلی ہر انسان کو فطرت دے کر بھیجا گیا ہے, رائٹ اور رانگ کا کلیریفیکیشن دے کر بھیجا گیا ہے, صحیح غلط کی پہچان دے کر بھیجا گیا ہے. اب جیسے جیسے آپ دنیا کے ایکسپوجر پر آتے ہیں, آپ کو اپنی نیچر کو نرچر کرنا ہوتا ہے, آپ کو اپنی نیچر, اپنی فطرت کی تربیت کرنی ہوتی ہے. آپ کوئی بھی چیز ایسے ہی پھینک دیں, مثال کے طور پر آپ نے کوئی کھانے کی چیز ایسے ہی بکھیر دی جبکہ آپ چاہ رہی تھیں کہ وہ چڑیاں کھاتیں, تو شاید سارے دانے چڑیا کھا نہیں سکیں گی, کچھ مٹی میں آگے پیچھے غائب ہو جائیں گے. اگر آپ نے وہی سارے دانے اور بیج ایک پلیٹ میں پراپرلی کر کے, ٹرے میں کر کے چڑیا کے لیے رکھے ہوتے تو ایک نہیں کئی چڑیا کھا لیتے. فطرت کا بھی معاملہ یہی ہے, فطرت کو بکھیرنا نہیں ہوتا ہے, دے دیے اللہ نے, اب اس کو سنبھالنا, عقل کے حساب سے, عقل کے ساتھ اس کو نرچر کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس کا ہم سے سوال کیا جائے گا. یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر آپ اور میں مکلف ہیں, جس کے اوپر آپ اور میں اللہ کو جواب دیں گے, جس کی بیسس پر حساب کتاب ہمارا لیا جائے گا. تو نیچر کو نرچر کرنا ہوتا ہے. مومن انٹلیکچولی اسٹرانگ ہوتا ہے, آئی کیو لیول ہائی ہوتا ہے مومن. ہو سکتا ہے ایک انسان جو بظاہر قرآن کے سامنے آ کر بیٹھنے سے پہلے بے وقوف سمجھا جاتا تھا یا سمپلٹن سمجھا جاتا تھا, یا جس کو بہت زیادہ دنیا کے معاملات میں فیصلے کرتے ہوئے کانفیڈنس نہیں آتا تھا, آپ اس انسان کو قرآن کے سامنے لا کر بٹھا دیں, قرآن کی حکمتیں سنے گا, قرآن کا مزاج سنے گا, قرآن سے علم حاصل کرے گا, اٹس اے ڈن ڈیل. اللہ تعالیٰ اس کو کانفیڈنس دینا شروع کر دیں گے. اٹس اے ڈن ڈیل. علم تربیت کرتا ہے. آپ انٹلیکچولی سب الحمدللہ پڑھی لکھی خواتین ہیں, آپ سب کو اس وقت دنیا کے بیسک انداز معلوم ہے. کیا جانوروں کی تربیت کی جا سکتی ہے؟ بعض جانور پرندے ایسے ہیں جن کو آپ ٹرین کرتے ہیں, بعض جانور پرندے ایسے ہیں جن کو ڈومیسٹیکیٹ کیا جا سکتا ہے. کیسے تربیت کرتے ہیں آپ؟ ہمارے قرآن میں موجود ہے شکاری کتا. آپ کو معلوم ہے کہ اگر کتے کو ٹرین کیا ہوا ہے اور وہ آپ کا پرے پکڑ کر لاتا ہے تو شکاری کتے کا جانور حلال ہوتا ہے. سورہ مائدہ میں یہ ساری ڈیٹیل آیات موجود ہیں. شکاری کتا, ناٹ ایوری ڈاگ, جسٹ شکاری کتا جس کو ٹرین کیا گیا ہے, یعنی جس کو نرچر کر دیا گیا ہے, جس کو تربیت دے دی گئی ہے. وہ شکاری کتا جو شکار لے کر آئے گا منہ میں دبا کے, وہ حلال ہوگا. کوئی اور کتا لے کر آئے گا آپ کا, چاہے پیٹ بھی ہے تو حلال نہیں ہوگا, اسٹرے ڈاگ بھی ہے تو بھی حلال نہیں ہوگا. تو ہوا کیا, کس چیز نے اس کتے کے شکار کو فرق کر دیا؟ نرچر کرنے نے, تربیت کرنے نے. اور تربیت ہوتی ہے علم سے. آپ نے اس کو ٹرین کیا ہے, آپ نے اس کو کوئی نالج دی ہے جس کو اس نے پک کر لیا. فیلکنز کو ٹرین کیا جاتا ہے, پیرٹس کو ٹرین کیا جاتا ہے, لوگ ہیمسٹرز کو ٹرین کر لیتے ہیں, کرتے ہیں نا, تربیت کرتے ہیں, علم ان کے پاس آتا ہے. آپ کی اور میری فطرت نرچر کیسے ہوگی؟ ایمان اور عمل صالح کیسے آئے گا؟ علم سے آئے گا, قرآن کے ساتھ جڑنے سے آئے گا, قرآن کے سائے میں بیٹھنے سے آئے گا. اس کے پاس آئے گا جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے گا. قرآن کے سامنے بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ٹوٹل ریلائنس, اور اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں میں دے دیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں میں دے دیا تھا, جیسے مریم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں میں دے دیا تھا, جیسے ایوب علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں میں دے دیا تھا. ایوب علیہ السلام کے سارے گھر والے ان کی سکن ڈیزیز کی وجہ سے ایک ایک کر کے ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. ہی واز آل الون. اور کتنا عرصہ انہوں نے اس بیماری میں کاٹا تھا؟ 18 سال, 18 years. ہم کہتے ہیں میری تو زندگی گزر گئی, خوشی نہیں دیکھی میں نے. آپ پوچھتے ہیں کتنی زندگی؟ کہتے ہیں یہی کوئی 10-15 سال. آج کل کے بچے نہیں چھوٹے چھوٹے سے, 12 سال کے, 15 سال کے. میں تو تھک گئی. آپ کہتے ہیں کیوں بیٹا؟ بس زندگی سے تھک گئی. ڈرامہ کوئنس چھوٹی چھوٹی, لٹرلی 15 سال 16 سال کی بچیاں بچے ایسے بول رہے ہوتے ہیں میں تو زندگی سے تھک گیا. اماں حیران ہو کے پوچھتی ہیں ہم نے تو جھک ماری. پھر اگر یہی تھک گیا تو ہم نے کیا کیا؟ پھر 18 سال 18 years تنہائی کی زندگی گزاری ہے. ایوب علیہ السلام نے اس بیماری کے اندر ایک ایک کر کے سب گھر والے چھوڑ کر چلے گئے تھے. He gave himself in the hands of his رب, اللہ کے ہاتھوں میں دے دیا. پھر اللہ نے ان کو نہ صرف آخرت کا اجر
اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بہترین حسنہ پرووائڈ کیا، بیوی بچے بھی دے دیے، دوبارہ سے نعمتیں بھی دے دیں، بہترین دنیا کا ایک لگزوریس لائف سٹائل بھی دے دیا، ایمان کی طاقت اور عمل صالح بھی دے دیا۔ سو گیو یور سیلف ان دا ہینڈز آف یور رب۔ اگر آپ کو جنات النعیم چاہیے، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیں، اور جب آپ رب کے حوالے کریں گے پھر آپ وہی کریں گے جو اس رب نے کرنے کا کہا ہے۔ پھر اللہ نے کہا ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے لہم جنات النعیم، ان کے لیے بہترین نعمت والی جنتیں ہیں۔